بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں یوسف خان اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کی اس ایپیسوڈ میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ ہیں کہ یہ علامہ اعجاز حسین غریبی صاحب ہیں. آپ کراچی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں اور آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک نوجوان دین کی خدمت کرنے والا ایک انسان ہیں. انہوں نے شروع سے لے کے اب تک دین کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، جن کا ذکر ہم ان سے ہی کریں گے. آئیے ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم جی، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. اور اس طرح کا جو تعارف ہے اس کے تو ہم لوگ محتاج نہیں ہیں، کیونکہ دین کی خدمت ہے وہ سب کے لیے برابر سب کا فرض بنتا ہے. جو بندہ جس قسم کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھنا بھی چاہیے. اور کیونکہ دین کی جو بقا ہے وہ اسی طرح کے اسٹرگل میں جو ہے منحصر ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود مجھے ٹائم دیا، اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ سر، آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں. اپنی آپ کہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی، میرا تعلق خپلو سینٹر جو غربوچنگ گاؤں ہے، اور میرا اپنا جو گاؤں ہے اس کا نام ہے غریب پی. اور غریبی بیسیکلی اسی غریب پی کی وجہ سے میں نے نام رکھا ہے، اور اس میں اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ غریب والا نہیں ہے، غریب پی والا گاؤں کی وجہ سے میں نے نام رکھا ہے. اور وہاں پہ پرائمری اسکول سے میں نے پرائمری پاس کیا، غربوچنگ گورنمنٹ جو پرائمری اسکول سے. اس کے بعد 8ویں جو مڈل کا امتحان ہے وہ میں نے ہائی اسکول خپلو سے پاس کیا. اس کے بعد مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کا ایک جذبہ شروع سے بھی تھا، اور اس جذبے کی وجہ سے میں پھر کراچی چلا گیا، کیونکہ نور بخشوں میں ایک ہی مدرسہ تھا اس وقت جو مرکز علمی سمجھا جاتا تھا. اس کی وجہ سے میں وہاں کراچی چلا گیا، اور باقی جو ماسٹرز کی جو تعلیم ہے اور جو دینی تعلیم ہے وہ میں نے کراچی سے حاصل کیا. اچھا، تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے آگے جابس کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ معاشرے میں ان کی اتنی پذیرائی نہیں ملتی، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو چاہے ہمارے سوشل لائف میں ہو. تو آپ نے کیسے، آپ کا خیال ہے کہ میں مدرسے میں جا کے مدرسے کا تعلیم حاصل کروں؟ اس میں 2-3 چیزیں یہ ہیں نا کہ مدرسے کی جو تعلیم ہے، دین کی تعلیم، ایک انسان کو، آپ کسی کو تبلیغ کریں نہ کریں، خود انسان کے لیے دین کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. ایک تو اس چیز کا، کیونکہ خود انسان، اگر آپ کے پاس دینی علم کم ہے تو اگلا کوئی بھی مولوی، اگر میں خود مولوی ٹائپ بندہ ہوں، لیکن یہ مولویوں میں یہ چیز ہوتی ہے، وہ آپ آرام سے 2-3 احادیث یہ وہ سنا کے آپ کو بندے کو بیوقوف بنا لیتا ہے. لیکن اگر بندے کے پاس کوئی یعنی بنیادی قسم کی اگر آپ کے پاس تعلیم ہو تو کوئی بندہ آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. ایک اس کی وجہ ایک یہ تھی دینی تعلیم کی طرف جانے کی. دوسری وجہ یہ تھی کیونکہ میرے استاد جو محترم ہیں جو گاؤں میں اخوان غلام محمد، اللہ ان کی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے، ان کی طرف سے بھی مجھے ترغیب تھی. میرے والدین کا بھی زور تھا اور اہل علاقے کا بھی زور تھا کہ میں، چونکہ اپنے جو تعلیمی میرا ریکارڈ کسی حد تک بہتر تھا اللہ کے فضل و کرم سے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ دین کی تعلیم جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت نور بخشیوں میں جو دینی جو پڑھے لکھے لوگوں کی بہت کمی تھی، اور ایک ہمارا پیر طریقت مرحوم کی کوششوں سے کراچی میں یہ جامعہ اس کا آغاز ہوا تھا. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اس میں والدین بھی شامل ہیں، میرے استاد محترم بھی شامل ہیں، کہ مجھے دین کی طرف لے جایا جائے اور دینی تعلیم سے مجھے یعنی علم دلایا جائے، تاکہ کم از کم تبلیغ کا جو ہے، یعنی ہمارا ایک مسلک بہت حد تک غربت میں رہا ہے. بالکل. تو اس غربت سے ہمیں کسی حد تک نکالا جا سکے، اس میں ہمارا اپنا حصہ بھی کسی طریقے سے ہم اس میں ڈال سکیں. اس کی وجہ سے سب کا زور یہ تھا کہ میں کراچی جا کے دینی تعلیم حاصل کروں، اور اسی وجہ سے اللہ کے فضل سے میں آج اس مقام پہ ہوں. اچھا، تو عام تاثر ابھی تو کم ہے، لیکن شروع میں یہ بات زیادہ عام تھی. کراچی میں جو ہمارے پرنسپل صاحب ہے حضرت شیخ سکندر صاحب، ان کے بارے میں یہ ہے کہ لوگوں پہ تشدد ہوتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں جو نئے آنے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کتنا سچائی اس بات میں؟
نہیں، تشدد والی بات تو میں جتنا اساتذہ محترم کو جتنا میں جانتا ہوں، شاید دنیا میں کوئی اور نور بخشیوں میں سے کوئی جانتا ہو. ایز اے پرنسپل ہم کہتے ہیں کہ انسان کے دو والد ہوتے ہیں. ایک تو تین ہوتے ہیں. ایک تو اس کا اپنا جو والد ہے، ایک وہ جس کی بیٹی سے آپ نے اپنا رشتہ بنایا، اور ایک وہ سسر جسے کہتے ہیں، اور ایک وہ والد جس نے آپ کو دنیا میں آنے کے بعد آپ کو انسان بنایا، جس کو ہم استاد عالم یعنی معلم جسے کہتے ہیں. تو ان کے پاس جب آپ تعلیم پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے پاس آپ کی تربیت کا مکمل اختیار ہوتا ہے. آپ ہر طالب علم کے لیے اس کی تربیت کا، اس کی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے طریقہ، کچھ کسی کو پیار سے سمجھائیں تو بات سمجھ میں آتی، کسی کو آپ نہ بھی سمجھائیں تو اس کو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بندہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یار کسی کو مجھے سمجھانے کی ضرورت مجھے نہیں ہونی چاہیے. لیکن کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو یعنی جس کو ہم شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں تادیبی کارروائی، یعنی اس کو کبھی تھوڑی ڈانٹ بھی پڑتی ہے، کبھی اس کو مارنا بھی پڑتا ہے. اس کو ہم تشدد نہیں کہتے ہیں، اس کو آپ تادیبی کارروائی آپ کہہ سکتے ہیں. کسی بچے نے کوئی سبق یاد کر کے نہیں آیا، یا جو مدرسے کے جو اصول اور قواعد ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کی، تو ان کو یعنی ادب سکھانے کے لیے، ان کو ان قوانین پر عمل کروانے کے لیے اگر استاد نے کہیں آپ کو کچھ مارا ہو یا کوئی ڈانٹ پلائی ہو تو اس کو ہم تشدد نہیں کہتے، اس کو ہم تادیبی کارروائی کہتے ہیں. یہ ہر استاد کو اس کا حق ہوتا ہے، چاہے وہ دینی مدرسے کا استاد ہو یا اسکول کے استاد ہو.